اپنا معبود بنا رکھا ہے۔ حاضرین گرامی، اللہ رب العزت نے ہم پر بہت بڑا احسان فرمایا کہ اس نے ہمیں پیدا فرمایا، اس دنیا میں بھیجا، اپنا خلیفہ بنایا۔ پھر یوں تو اللہ رب العزت نے آج اگر دنیا میں پاپولیشن دیکھی جائے تو اللہ رب العزت نے کم و بیش 7 ارب لوگ پیدا فرمائے۔ پھر ان میں ایک اور بڑا کرم فرمایا کہ اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل فرما دیا۔ ایسا عظیم کرم کہ جس کا بدلہ ہم کبھی نہیں چکا سکتے، اور وہ امت کم و بیش 1.5 ارب پر ہے۔ پھر ایک اور عظیم کرم فرمایا کہ ہمیں امت محمدی میں ہو کر بھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اچھے اور برے کی کم و بیش تمیز عطا فرما دی۔ اس پر ایک اور کرم فرمایا کہ اس زمانے کی سب سے بڑی مجددانہ اور تجدیدی تحریک کا کارکن بنا دیا۔ یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ کتنے ایسے مسلمان ہیں جنہیں آپ دیکھتے ہیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے اپنی تجدیدی تحریک، وہ تحریک جس کے ذمہ اپنے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا احیاء رکھ دیا ہو، ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے یہ ذمہ داری دی ہو۔ یہ بہت ذمہ داری کی بات ہے کہ خدا کسی کو وہ ذمہ داری عطا کرے کہ میرے پیارے حبیب کا دین ہے، اس کی خدمت کرو۔ اللہ نے یہ بہت بڑا کرم فرمایا۔ اس پر ایک اور کرم فرمایا، وہ کیا کہ اس صدی کے مجدد، قطب وقت، غوث وقت، حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی کی صحبت عطا فرما دی۔ آج کتنے لوگ ایسے زندہ ہیں مسلمانوں میں کہ جن کو ان کی صحبت نصیب ہو اور انہیں شناسائی اور ادراک بھی ہو۔ خدا کے کتنے کرم گنتے جائیں، کبھی ہم نے ان کرموں پر دھیان نہیں دیا۔ خدا نے کتنا کرم فرمایا۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کی ایسی شخصیات روز محشر اپنے ساتھ کم و بیش 70,000 افراد کو بغیر حساب و کتاب بخشوائیں گے۔ کیسی شخصیات؟ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی جیسی شخصیات۔ تو ایک اور کرم سمجھ میں آیا، خدا نے تحریک منہاج القرآن کا حصہ بنا دیا، حضور شیخ الاسلام کی صحبت عطا فرما دی، اور اس پر ترہ امتیاز یہ کہ خدا نے ہمارے لیے 70,000 کا کوٹا بھی مقرر فرما دیا کہ جو اس قابل بنتا جائے بغیر حساب و کتاب بخشش کرواتا جائے۔ یہاں بات بھی ختم نہیں ہوئی۔ ارے خدا کے کس کس کرم کا تذکرہ کروں؟ خدا کو منہاج القرآن والوں سے اتنا تو پیار ہے، خدا نے کہا کہیں منہاج القرآن والوں کے لیے 70,000 کا کوٹا کم نہ پڑ جائے۔ ایک شخصیت 70,000 افراد کو بخشواتی ہے۔ خدا نے منہاج القرآن والوں کے اکاؤنٹ میں 2 کتب وقت اور اقطاب کو ڈالا۔ ایک حضور سیدنا طاہر علاء الدین القادری الگیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی ان شخصیات میں سے ہے جو اپنے ساتھ 70,000 افراد کو بھی لے جائیں گے۔ پھر حضور شیخ الاسلام وہ بھی ان شخصیات میں سے ہے جو اپنے ساتھ 70,000 افراد کو لے جائیں گے۔ خدا کو منہاج القرآن سے اتنا تو پیار ہے۔ ارے بتاؤ، حضور سیدنا طاہر علاء الدین قادری الگیلانی کے چاہنے والے بھی کون ہیں؟ منہاج القرآن والے۔ اور حضور شیخ الاسلام کے چاہنے والے کون ہیں؟ منہاج القرآن والے۔ بڑے بڑے لوگ خدا کے پیارے دیکھے،
پر کوٹے میں میکسیمم 70,000 ملا. ارے خدا کے اس کرم پر جتنا شکر کرو کم ہے. خدا نے کہا کہیں منہاج القرآن کے پیارے ورکرز کو کوٹا 70,000 کا کم نہ پڑ جائے, 1,40,000 کا دے دیا. اب بات ہم پر ہے, کوٹ ہمارے بال میں ہے, بال ہمارے کوٹ میں ہے کہ ہم اپنے آپ کو کتنا اس قابل بنا لیں کہ خدا نے تو جی کھول کے کوٹا عطا کیا. اب ہم پر ہے ہم کتنا اس قابل بن جائیں کہ اس 1,40,000 کی کیٹیگری میں آ کر اپنے آپ کی بخشش کروا سکیں. حاضرین گرامی, جب اللہ رب العزت نے اتنا کرم فرمایا, اتنا انعام فرمایا کہ دو اقطاب ان کی سنگتیں اور صحبتیں عطا کی, ان کے فیوزات عطا کیے, ان کی توجہات عطا کی, ان کے انعامات عطا کیے, پھر بھی ہم اپنی زندگی نہ سنوار سکیں تو ہم سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہوگا. حاضرین گرامی, اللہ رب العزت نے جب کسی کو توفیق عطا فرمائے اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی احیاء کی تحریک کا حصہ بنا دے تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. جب ہم لفظ استعمال کرتے ہیں کہ فلاں شخص چنیدہ ہے, خدا کی طرف سے چن لیا گیا ہے, تو یاد رکھیں صرف اللہ کا ولی ہی چنیدہ نہیں ہوتا. جسے خدا اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم دین کے احیاء کی ذمہ داری اور اس تحریک کا حصہ بنائے, ہر وہ شخص چنیدہ ہے, خدا کا چنا ہوا ہے. یعنی خدا نے کچھ دیکھ کر فیصلہ فرمایا ہے, اس کو چنا ہے. وہ شخص خدا کی کبھی نظر میں آیا تو تھا نا کہ خدا نے اس کو توفیق عطا فرمائی کہ میرے حبیب کے دین کے کام کرنا, عظیم تحریک کا حصہ بن جانا. تو حاضرین گرامی, ہمارا تحریک منہاج القرآن کا حصہ بن جانا اور تحریک منہاج القرآن کی خدمت کرنا, اس میں رفقاء ہیں, اس میں کارکن ہیں, وابستگان ہیں, بھائی ہیں, بہنیں ہیں, ہمارے اسکالرز ہیں, ہمارے قائدین ہیں, تحریک کے عہدیداران ہیں, ہر شخص ہے جو جس مرتبے پر فائز ہے, خدا کا اتنا چنیدہ, خدا کی اتنی نظر میں آیا اور اس پر خدا کی اتنی نظر رہتی ہے. وہ دیکھتا رہتا ہے کہ میں نے ایک فیصلہ کیا ہے, اب یہ میرے فیصلے کی کتنی لاج رکھتا ہے. خدا کی نظروں میں آ جانا اور چنیدہ ہو جانا کہ خدا کا وہ ایک فیصلہ ہے, پھر خدا پرکھتا رہتا ہے میرے اس فیصلے کی کتنی لاج رکھتا. جب تخلیق آدم علیہ السلام ہوئی تو وہ خدا نے ایک فیصلہ فرمایا کہ میں نے اپنا خلیفہ بنانا ہے. آدم علیہ السلام کو تخلیق فرما دیا, افضل البشر بنا دیا, پھر ان کو ہر مخلوق سے اعلیٰ بنا دیا, یہاں تک کہ ملائکہ سے سجدہ کروا دیا. وہ خدا کا ایک فیصلہ تھا جو اللہ رب العزت نے فرمایا, جس پر فرشتوں نے سوال اٹھایا کہ مولا تیرا فیصلہ ہے, ہم اس کی قدر کرتے ہیں, ہمارے سجدہ ریز ہیں ہم تیرے فیصلے کے آگے, پر یہ تیرا کیا فیصلہ ہے؟ وہ قرآن مجید کا کامل واقعہ ہے. اللہ رب العزت کو اپنے فیصلے پر بھروسہ تھا, کیونکہ خدا کا فیصلہ تھا, تو خدا کو اپنے فیصلے پر بھروسہ تھا, تو خدا نے اپنے فیصلے یعنی آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے درمیان آزمائش کے لیے پیش کر دیا اور کہا جو چاہو اس سے پوچھ لو, مجھے اپنے فیصلے پر بھروسہ ہے, یہ بھی میرے فیصلے کی لاج رکھے گا.
تو فرشتوں نے کئی سوالات کیے اور آدم علیہ السلام ہر آزمائش میں پورے اترتے چلے گئے اور وہ ہر سوال کا جواب عطا فرماتے گئے. یعنی وہ ایک خدا کا فیصلہ تھا اور خدا کو اپنے فیصلے پر بھروسہ تھا. اور پھر آدم علیہ السلام نے بھی خدا کے اس فیصلے کی لاج رکھی. حاضرین گرامی، بلا تشبیہ و بلا مثال، جب خدا کسی شخص کو اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے چنتا ہے، چاہے ایک ورکر کی سطح پر چنے، چاہے ایک عالم دین کی سطح پر چنے، چاہے کسی تحریک کے ایک عہدیدار کی سطح پر چنے، وہ خدا کا ایک فیصلہ ہے اور خدا اپنے فیصلے پر بھروسہ رکھنا چاہتا ہے. اور پھر ہر چنیدہ شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کے فیصلے کی لاج رکھے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ خدا نے ہم میں سے ہر شخص پر ایک بھروسہ کر کے تحریک منہاج القرآن کا سپاہی اور سپاہیہ بنایا ہے. اور کتنے شرم کی بات ہو کہ خدا دیکھتا رہتا ہے اور ہم اس کے فیصلے پر اس کے بھروسے کو توڑ دے رہے ہیں. وہ دیکھتا رہے، میں نے اسے چنا تھا، تحریک منہاج القرآن کا عظیم سپاہی بنایا تھا، یہ کیا کرتا پھرتا ہے. ہمیں خوف رکھنا چاہیے کہ خدا کے فیصلے کی لاج تو رکھیں، کچھ اور کریں یا نہ کریں، خدا کے فیصلے کی لاج تو رکھیں. خدا نے اگر چن کر کسی کو اپنے دین کا عالم بنایا، اور کچھ کریں نہ کریں، خدا کے فیصلے کی لاج تو رکھیں.